حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یوں تو ہم لوگ اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شرف عطا فرمایا ہے بس اسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار گولڈن شریف والے جو مدرزاد ولی اللہ ہیں اور اپنے بزرگوں سے وہ قادری ہیں اور بیعت ہوئے ہیں وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سرکار جو چشتیہ نظامیہ کے فیض یاب ایک بہت نامور بزرگ ہیں۔ یہ ان کے بڑے قریب کے اور بڑے اعلیٰ خلیفہ ہیں پیر مہر علی شاہ سرکار، اور جو دین کی خدمت انہوں نے کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ سرکار جو کہ حسبی نسبی سید زادے ہیں، انہوں نے سفر کیا ڈیرہ غازی خان سے ملتان شریف کا، تو ان کا واسطہ ایک ایسے فقیر سے پڑا جس کا کشف اتنا اعلیٰ تھا کہ جسے پیر مہر علی شاہ سرکار بھی امپریس ہوئے اور انہوں نے اس کا ذکر آ کر کیا اپنے بندوں میں۔ فرماتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ننگے فقیر سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے تھے کہ وہ بڑا صاحب کشف تھا، واقعات کونیہ کی اطلاع پہلے دے دیا کرتا تھا۔ میرے متعلق بھی اس نے کئی پیشن گوئیاں کی جو پوری ہوئیں وقفے سے، اور اس کے مکاشفات ہمیشہ درست ثابت ہوتے رہے۔ ڈیرہ غازی خان سے ملتان آتے وقت وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ غازی گھاٹ سے ہم جہاز میں سوار ہو کر دریائے سندھ کو عبور کر رہے تھے کہ ایک عورت کافی فاصلے پر دودھ کا برتن لیے مشک پر تیرتی نظر آئی۔ میری توجہ ایک لمحہ کے لیے ادھر گئی اور خیال آیا کہ یہ عورت اپنے کام میں کیسی باہمت ہے۔ ماون وہ ناگاہ فقیر تالی بجا کر کہنے لگا، تار ٹوٹ گئی، یعنی تمہاری توجہ ذکر الہی کے شکل سے ہٹ کر اس عورت کے کام کی طرف مبذول ہو گئی۔ پھر وہ جہاز ہی میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بگی میں لے کے جائیں گے کیونکہ آپ تو ان کے بڑے لاڈلے ہیں اور مجھے پیدل چلائیں گے۔ بابا تم اس کے لاڈلے ہو، تاہم ریل گاڑی میں اکٹھا سفر کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، دونوں اکٹھے بگی میں چلیں گے، میرے پاس کرایہ دینے کی رقم ہے۔ لیکن وہ بولا کہ پیسے تو میرے پاس بھی ہیں مگر خدا کی مرضی یہی ہے کہ میں پیدل چلوں۔ حضرت فرماتے ہیں جہاز سے اتر کے میں نے ایک اچھا سا تانگا دیکھا اور اس پر سوار ہو کر اس فقیر سے کہا کہ میرے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ بات ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک شخص جلدی سے آگے اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ جگہ روک لی۔ پچھلی سیٹ کی طرف پلٹا تو دو اور آدمی لپک اس پر سوار ہو گئے۔ تانگے میں سواریاں پوری ہوں گی اور پھر جس تانگے یا بگی کی طرف جاتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے سواریوں سے بھر جاتا ہے۔ چونکہ اس روز وہاں تحصیلدار آیا ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی ٹانگے والا قانون شکنی کے خوف سے 4 سے زیادہ سواریاں نہ بٹھلاتا تھا۔ چنانچہ اس فقیر کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ جب کئی میل کا سفر طے کرنے کے بعد یہ ٹانگوں کی سواریاں ریلوے اسٹیشن غازی گھاٹ پہنچی تو ریل گاڑی کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا اور تیار کھڑی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ اب اس فقیر کا کشف ضرور غلط ثابت ہوگا، لیکن گاڑی نہ چلی، کھڑی رہی۔ معلوم ہوا کہ انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ فقیر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا اور سیدھا میرے ہی ڈبے میں چلا آیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی میں قدم رکھا گاڑی چل دی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اس فقیر سے پوچھ ہی لیا کہ یار یہ نعمت تم نے کہاں سے پائی، کیونکہ تمہارے کسب کا نتیجہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے جواب دیا کہ میں پولیس میں سپاہی تھا۔ ایک مرتبہ ہم 2 سپاہی ایک گرفتار شدہ ملزم کو حراست میں لے جا رہے تھے کہ ثنا راہ ایک قبرستان آیا جہاں ایک شکستہ سی قبر پر وہ ملزم رک کر دعا کرنے لگا، اور میں نے اس کو کہا کہ یار جیسی قبر کی حالت ہے ویسی قبر والے کی ہوگی، تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو، جلدی چلو۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ سورج انتہائی نورانی چہرے والے نظر آئے اور مجھے پیران پیر غوث پاک شہنشاہ بغداد شاہ میران سرکار کی محفل میں لے گئے اور غوث پاک سرکار کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار اس کا کام کر دیجیے۔ انہوں نے میری سفارش کی اور غوث پاک سرکار نے سفارش قبول فرمائی اور میرے لیے حق میں دعا فرمائی۔ پھر
مجھ سے کہا کہ وہ مجھے بندہ جو نورانی صورت والا تھا بزرگ، وہ مجھے باہر لے گیا محفل سے اور مجھے کہا کہ میری قبر کی حالت جیسی بھی تھی پر میں نے تیرا کام کروا دی۔ صبح وقت جب جاگا تو صاحب کشف تھا، ملازمت سے استعفیٰ دے کر آزاد ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ایک فقیر سے ایسے امپریس ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ روحانیت ہے، اس میں کیا کس کو عنایت ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ غوث پاک سرکار کی بڑی قربت حاصل ہے پیر مہدی شاہ سرکار کو۔ طالب علمی کے دور میں ان کا واہ پڑا تھا ایک ایسی جگہ پہ، ایک مدرسے میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک شخص بڑا مشہور تھا جو قصیدہ گوشے کا بڑا عالم تھا، اور جو اس کی مطلب بات نہیں مانتا تھا، یا اس کے جھک کے سلام نہ کرے، یا اس سے مطلب اس کی مطلب کہتے ہیں نا اس کی بڑی خدمت کرے، جی جی حضور کرے، تو جو نہ کرتا اس کے لیے وہ پھر وہ سخت قدم اٹھاتا قصیدے کے ذریعے۔ تو ایک دن یہ مدرسے میں آیا تو سرکار اپنی لگن میں پڑھائی کر رہے تھے، سب اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے، لیکن انہوں نے نہ لفٹ کروائی۔ تو وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے، وہ تم مجھے جانتا نہیں، اٹھنا ہے کہ میں پڑھا قصیدہ؟ تو پیر میر شاہ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک تلوار کی طرح اس کے اندر لگے، اور پھر اس نے محسوس کیا کہ یار یہ تو بندہ ہی اور ہے، تو پھر اس نے آپ سب کے سامنے آپ کے قدموں کو ہاتھ لگایا۔ اس وقت یہ طالب علمی کا دور تھا، یعنی یہ شان ہے پیر میر شاہ سرکار کی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ روحانیت ہے، اس میں کس کو کیا عطا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ سے پیار کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے یا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ تو یہ وہی اولیاء اللہ ہیں جو پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ اگر ان کا بھی ہم ادب نہیں کریں گے، ان سے پیار نہیں کریں گے، تو ہم اپنے ہی حق میں برا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ سے پیار کرنے، ان کا ادب کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ اپنے گرد و نواح، اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔